اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم خالی جگہ جو تھا اس میں کون سی چیز لگانا ہے وہاں تک پڑھے تھے، یعنی حرف جر، 4 طرح کے حرف جر سیکھے تھے، یاد کیے تھے ہم، یعنی من، الا، فی، علی، یہ 4 حرف جر تھے۔ حرف جر کا مطلب یہ بتلایا تھا کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ ایک تو خود اپنا معنی نہیں دیتے جب تک کہ دوسرے سے یہ نہیں مل جاتے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا اور اس اسم کو ہمیشہ زیر آئے گا۔ یہاں تک ہم پڑھے تھے۔ اب پورے سبق میں جو نئے نئے الفاظ استعمال ہوئے تھے ان الفاظ کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں۔ تو المدرسۃ اس کا معنی ہے مدرسہ، الفصل اس کا معنی ہے درسگاہ، الحمام اس کا معنی ہے حمام، غسل خانہ، المرحاض اس کا معنی ہے باتھ روم، المطبخ اس کا معنی ہے مطبخ، باورچی خانہ، الغرفۃ کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین چین، الہند ہندوستان، الفلپین فلپین، المدیر محتمم، ذہب گیا، خرج نکلا۔ فی، علی، من، الی حروف جر میں سے ہیں۔ فی کا معنی آتا ہے میں، علی کا معنی آتا ہے پر، من کا معنی آتا ہے سے، الی کا معنی آتا ہے تک۔ یہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے 4واں سبق مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے 5واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عربی میں اصل اعراب کو بھی معلوم کرنا ہے، ساتھ میں عربی بھی سیکھنا ہے۔ جب تک عربی میں صحیح سے اعراب یعنی حرکت نہیں لگاتے تب تک اس کا معنی صحیح سے ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں ہمیں کہاں کون سا اعراب ڈالنا ہے، کہاں زبر ڈالنا ہے، کہاں زیر ڈالنا ہے، کہاں پیش ڈالنا ہے، یہ سب بھی معلوم کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے بتلایا حروف جر ہیں، یہ کل 17 ہیں۔ اس کے بعد اسم آتا ہے اور اس اسم کو ہمیشہ زیر آتا ہے۔ تو پورے عربی میں جو زیر دیتے ہیں اپنے بعد والے کو، اپنے بازو والے کو جو زیر دیتے ہیں، اصل میں عربی میں 2 چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عامل، ایک ہوتا ہے معمول۔ عامل کہتے ہیں حرکت دینے والے کو، معمول کہتے ہیں جس کو حرکت دیا جائے۔ تو اب میں سمجھایا تھا کہ حرف جر یہ عامل ہیں، اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اور ایک اعراب سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ عربی بھی سیکھنا ہے۔ اور یعنی جیسے حرف جر اپنے بات کو زیر دیتا ہے، ایسے ہی ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو زیر آئے گا، ہمیشہ زیر آئے گا، یا ایک زیر آئے گا یا 2 زیر آئے گا۔ الف لام اگر مضاف الیہ میں ہے تو 1 زیر آئے گا، اگر الف لام نہیں ہے تو 2 زیر آئے گا۔ اب یہاں اگر کوئی پوچھے کہ بھئی مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو دیکھو جیسے اردو میں
کا کے کی، جیسے مدرسے کی چابی، تو اردو میں مدرسے کی چابی، مدرسہ الگ ہے، کی الگ ہے، چابی الگ ہے، تینوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں جو اپنا معنی دیتے ہیں۔ لیکن عربی میں کا کے کی اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں آتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کو جب استعمال کرتے ہیں تو خود بخود اس کے اندر کا کے کی کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ یعنی مضاف کہتے ہیں منسوب کرنا، مضاف الیہ کہتے ہیں جس کے طرف منسوب کیا جائے۔ یعنی جیسے ہمیں بولنا ہے ساجد کا قلم، تو قلم کو ہم کیا ہے منسوب کر رہے ہیں کہ یہ قلم جو ہے یہ آ کر خالد کا ہے۔ تو ایسے جو منسوب کرتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں جس چیز کو منسوب کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کے طرف منسوب کرتے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو اردو میں خالد کی کتاب، حامد کی ٹوپی، مسجد کا دروازہ، تو اردو میں پہلے آتا ہے مضاف الیہ اور بعد میں آتا ہے مضاف۔ اب ان کی عربی کیسا بنانا؟ مثال کے طور پر مسجد کا دروازہ، تو اس کی عربی کیسا بنانا؟ تو ایک دم آسان ہے۔ مسجد کا دروازہ، دروازہ بعد میں ہے، مسجد پہلے ہے۔ عربی میں کیا کرنا ہے؟ پہلے دروازہ لے آنا ہے، پھر مسجد کو لانا ہے۔ اور مسجد کا دروازہ، تو اردو میں کا آیا ہے لیکن عربی میں کا کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں آتا۔ جیسے یہاں کتاب میں دیکھو کتاب محمدن، تو کتاب مضاف ہے، کتاب کو منسوب کر رہے ہیں ہم۔ محمد مضاف الیہ ہے کیونکہ ہم محمد کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ کتاب محمد کی ہے، کتاب محمد کی کتاب۔ تو اردو میں پہلے محمد، بعد میں کتاب، بیچ میں کی، لیکن عربی میں کا کے کی کے لیے کچھ بھی نہیں، اور اس کا الٹا کر دینا ہے، پہلے کتاب پھر محمد۔ تو مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آئے گا، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر، اگر الف لام ہے تو ایک زیر، اس کے علاوہ زبر بھی کبھی بھی نہیں آئے گا، پیش بھی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کس کے لیے؟ مضاف الیہ کے لیے۔ اب مضاف کو کیا اعراب آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مضاف کو زبر آئے گا، آخری حرف کو زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جیسے دوسرے اسموں کو دو زبر، دو زیر، دو پیش، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، جیسے مثال کے طور پر لے لو، ہم الکتابو بول سکتے ہیں، الکتابا بول سکتے ہیں، الکتابی بھی بول سکتے ہیں۔ یعنی یہ کب بولیں گے؟ کہ تو الکتابو کب بولیں گے؟ جب اس سے پہلے کوئی کیا ہے پیش دینے والا ہو۔ الکتابہ کب بولیں گے؟ جب اس سے پہلے زبر دینے والا کوئی ہو۔ الکتابی کب بولیں گے؟ جب زیر دینے والا کوئی اس سے پہلے ہو۔ اگر الف لام نکال دیں تو ہم بول سکتے ہیں کتابن، کتابن، کتابن۔ لیکن مضاف کو جو ہے صرف ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر آ سکتا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہرگز نہیں آ سکتا۔ اسی طرح مضاف کو الف لام بھی نہیں آ سکتا۔ دو چیزیں مضاف میں نہیں آ سکتے ہیں، ایک تنوین نہیں آئے گا، ایک الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آئے گا۔ اور مضاف کسے بولتے ہیں؟ جس کو منسوب کرتے، اور مضاف الیہ کسے بولتے ہیں؟ جس کے طرف ہم منسوب کرتے۔ تو اب یہ سبق میں مضاف الیہ کا یہ سبق ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، سعید سوال کرتا ہے
کتاب محمد ھذا یا یاسر. تو جیسے ہم اردو میں اے حامد، اے خالد، یعنی کسی کو سامنے والے کو بلانے کے لیے جیسے اے بولتے ہیں، اس کے لیے عربی میں آتا ہے یا. تو یہاں سعید پوچھتا ہے کہ اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو کیا سوال کر رہے، تو کس کا، کون دیا کیا کا معنی؟ تو حمزہ زبر آ، اس کے معنی ہے کیا. کتاب محمد، محمد کی کتاب، ھذا یہ، یا یاسر اے یاسر. عربی میں ایسا لکھے ہیں. ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ سوال پہلے کرتے ہیں، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو دیکھو یہاں کتاب محمدن، کتاب کو ایک پیش آیا، دو پیش نہیں آیا. اسی طرح کیا ہے، الف لام بھی نہیں لا سکتے ہیں اس کو، اس لیے الف لام بھی وہاں نہیں آیا. محمدن، دیکھو یہاں محمد کو دو زیر آیا، زیر ہی آیا، زبر زیر پیش تو آئے گا ہی نہیں مضاف الیہ کو. یہاں دو زیر آیا کیونکہ اس پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے. اگر الف لام لگا ہوا رہے گا تو پھر ایک زیر آئے گا. جیسے اس کے بعد آ رہا ہے، دیکھو سعید این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر جواب دیتا ہے ہوا علی مکتب المدرس. تو دیکھو مکتبی مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے. تو مکتب کو زبر بھی آ سکتا ہے، یعنی مضاف کو ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آ سکتا ہے. وہ کب کیا آئے گا؟ تو اگر اس سے پہلے جر دینے والا ہے تو زیر آئے گا، زبر دینے والا ہے تو زبر آئے گا، پیش دینے والا ہے تو پیش آئے گا. تو یہاں دیکھو اعلی حرف جر آیا ہے، اس کی وجہ سے مضاف کو زیر آیا، ایک زیر آیا، دو زیر نہیں آیا. تو یہ معلوم ہوا کہ کبھی بھی مضاف کو تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گا. ساتھ ہی ساتھ دیکھو اس پر الف لام بھی نہیں آیا. اوپر بھی کتاب مضاف تھا، اس پر بھی الف لام نہیں. یہاں بھی مکتبی مضاف ہے، اس پر بھی الف لام نہیں. لیکن مضاف الیہ پر الف لام بھی لا سکتے ہیں، الف لام نہیں بھی لا سکتے ہیں. تو اوپر کتاب محمدن میں الف لام نہیں لائے تو دو زیر آیا. المدرسی میں الف لام لگا ہوا ہے بول کر ایک زیر آیا. بس آج کا سبق یہی ہے کہ مضاف عربی میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف بولتے ہیں جس کو ہم منسوب کرتے ہیں، مضاف الیہ بولتے ہیں جس کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں. نمبر 2، مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آئے گا. زیر میں پھر دو ہے، یا تو ایک زیر آئے گا یا تو دو زیر آئے گا. ایک زیر کب آئے گا؟ جب الف لام لگا ہوا ہو. دو زیر کب آئے گا؟ جب الف لام لگا ہوا نہ ہو. بس اس کے لیے اتنا ہی. مضاف اس کو ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آ سکتا ہے اس سے پہلے والے کی طرف دیکھتے ہوئے، لیکن کبھی بھی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گا، الف لام بھی کبھی بھی نہیں آئے گا. اب بنانا کیسا ہے؟ تو جیسے اردو میں حامد کی کتاب بولتے ہیں تو پہلے حامد ہے، بعد میں کتاب ہے. عربی میں سمپل اس کو الٹا کر دیں گے تو کیا ہے، وہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. اب میں سبق کا ترتیب وار ترجمہ کرتا ہوں، ایک مرتبہ سن لیں. سعید پوچھتا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر جواب دیتا ہے لا ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. پھر سعید سوال کرتا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر جواب دیتا ہے هو علی المکتب ہناک، وہ وہاں میز پر ہے. سعید سوال کرتا ہے پھر این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر جواب دیتا ہے هو علی مکتب المدرس، وہ یعنی عمار کی کاپی استاذ کے میز پر ہے. پھر سوال کرتا ہے سعید
قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ جیسے من کا ایک معنی آتا تھا کون، اسی طرح آتا ہے کس کا بھی آتا ہے۔ تو یہاں دیکھو اگر من شروع میں آتا تو کون بولتے، لیکن یہاں من مضاف الیہ بن رہا ہے تو کس ہوا، اور مضاف الیہ میں تو کا رہتا ہی ہے، اس لیے اس کا قلم من کا ترجمہ ہے کس کا قلم۔ تو یہاں سوال ہے اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ تو علی جواب دیتا ہے ھذا قلم المدرس، یہ استاذ کا قلم ہے۔ سعید سوال کرتا ہے این حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ تو علی جواب دیتا ہے ہی تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ تو یہاں تک تو سبق ہو گیا، اب آگے مشق دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کتنا سمجھے ہیں نہیں سمجھے ہیں، اس کو بتلانے کے لیے آگے تمرین ہے، انشاءاللہ تمرین کو پھر کل پڑھیں گے۔